سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چک شومر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کا جواز ہر گھنٹے بدل رہی ہے. کبھی رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے تو کبھی نیوکلیئر ہتھیار کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. کبھی میزائل، کبھی دفاع اور کبھی جارحیت کا جواز بنایا جا رہا ہے. جواز بار بار تبدیل ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. سینیٹر ایلزابتھ وارن کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے. جنگ ختم کرنے کے لیے ہر اقدام کریں گے. رکن کانگریس بلو مینتھل نے کہا کہ امریکہ اپنی زمینی فوج ممکنہ طور پر ایران بھیجنے والا ہے. دوسری جانب ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں. خط میں لکھا ایران کے خلاف کارروائی امریکی مفادات کے دفاع کے لیے ضروری تھی. ایران پر امریکی حملوں کے مکمل دائرہ کار اور مدت بارے ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں. ایران سے لاحق خطرہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا. ایران کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے. آئندہ اقدامات حالات کے مطابق کیے جائیں گے. خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیشتر تنصیبات ایران کے نشانے پر. دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی. امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا. عرب میڈیا کے مطابق حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. ڈرون کا دھماکہ کئی کلومیٹر دور سے سنا گیا. سفارت خانے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا مشرق وسطیٰ میں 160 امریکی فوجی ہلاک ہوئے. ہلاک اور زخمی فوجیوں کی تعداد 650 ہو گئی. پاسداران انقلاب کا بحیرہ ہند میں 650 کلومیٹر دور ایندھن بھرنے والے امریکی جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ. دوسری جانب سعودی عرب میں امریکی CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی. سعودی عرب کا 2 کروز میزائل اور 9 ڈرونز ناکام بنانے کا دعویٰ. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران نے قطر کی جانب 2 میزائل داغے. ایک میزائل نے امریکی زیر انتظام العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا. ایران کے میزائل حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا. امریکہ نے ایران کی آبدوز سمیت 17 بحری جہاز ڈبو دیے. خلیج عرب، آبنائے ہرموز اور خلیج عمان میں کوئی ایرانی جہاز نہیں. کمانڈر سینٹرل کمانڈ ایمل بیرڈ کوپر کی پریس بریفنگ. کہا ایران میں موجود خطرے کو ختم کیا جا رہا ہے. ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر بمباری کی. آپریشن میں 50,000 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. 200 فائٹر جیٹ، 2 ایئر کرافٹ کیریئر آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے. ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے. امریکہ کا آبنائے ہرموز کھلوانے کا فیصلہ. صدر ٹرمپ کا خلیج سے بحری تجارت کو مالی تحفظ دینے کا حکم. کہتے ہیں ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرموز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی. جہازوں کی انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا. آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی. جرمن چانسلر سے ملاقات میں امریکی صدر کا کہنا تھا ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا. ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کر دی. ایران میں بہت سے لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں. یہ لوگ کسی بھی وقت ہتھیار ڈال دیں گے. حملوں کی نئی لہر شروع ہونے والی ہے. ایران کو بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ڈیموکریٹس لورز ہیں. برطانیہ سے خوش نہیں. اسپین سے تمام تجارت ختم کر رہے ہیں. جنگ ختم ہونے پر تیل سستا ہو جائے گا. پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 4 کی 16ویں لہر کا آغاز. کہا اسرائیل کی طرف بڑی تعداد میں میزائل داغ دیے. حزب اللہ نے اسرائیل میں حیفا نیول بیس کو نشانہ بنایا. شمالی اسرائیل گولان کی پہاڑیوں، جنوبی بندرگاہی شہر ایلات میں سائرن بج اٹھے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ بیروت سمیت لبنانی شہروں پر حملوں کے رد عمل میں میزائل برسائے. اسرائیلی فوج کا زیادہ تر میزائل فضا میں ہی مار گرانے کا دعویٰ. ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے 5ویں روز بھی جاری. اموات کی تعداد 787 تک پہنچ گئی. تہران میں 100 طیاروں کے ذریعے لیڈرشپ کمپلیکس پر حملہ. صدارتی آفس، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی عمارت اور عسکری ٹریننگ سینٹر پر حملے کا اسرائیلی دعویٰ. کرمان، اصفہان اور شیراز سمیت مختلف شہروں میں دھماکے. پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید. اسرائیل کے اصفہان میں میزائل پروگرام سے منسلک درجنوں اہداف پر حملے. بیلسٹک میزائل سسٹم سے منسلک متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں. مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو. کہا امریکی سفارتی دفاتر براہ راست حملوں کی زد میں ہیں. امریکی فوجیوں اور شہریوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے. امریکی حکومت کی جانب سے انخلاء کی کارروائیاں جاری ہیں. فضائی حدود کا بند ہونا ہمارے لیے چیلنج ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکیوں کو سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے. جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی خطے سے نکل چکے ہیں.
امریکی صدر نے مارکو روبیو کے دعوے کی تردید کر دی. دعویٰ کیا امریکہ کو اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں نہیں دھکیلا. اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ یہ کہ خود میں نے اسرائیل کا ہاتھ ایران پر حملے کے لیے آگے بڑھایا. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا ایران پر اسرائیل حملہ کرنے جا رہا تھا. جواب میں ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے امریکہ نے جنگ میں پہل کی. ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے. سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے ان کے نام کی منظوری دی. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے مجتبی خامنائی کی باضابطہ طور پر نامزدگی کا اعلان چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کی نامزدگی کے لیے اجلاس جاری ہے. پاسداران انقلاب کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کا باضابطہ اعلان آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی. ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی. تعزیتی اجتماع آج سے جمعے تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا. سپریم لیڈر کی مشہد میں تدفین کے دن کا تعین نہیں کیا گیا. مشرق وسطی میں جنگ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ. ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید دباؤ. سرمایہ کاروں نے کمپنیز کے شیئرز فروخت کرنا شروع کر دیے. جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں ایک دن میں 4% کی بڑی کمی ریکارڈ. کاسپی انڈیکس میں 2 دن میں مجموعی طور پر 11% سے زائد گراوٹ. جاپان کا نکی انڈیکس بھی 2.5% گر گیا. خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت میں 4 روز میں 12% اضافہ. خام تیل کی قیمت میں اضافہ $82.15 فی بیرل تک پہنچ گئی. ادھر امریکی وال سٹریٹ میں S&P 500 انڈیکس بھی 8% کمی کے ساتھ بند ہوا. سونے کی قیمت $5,174 فی اونس ہو گئی. حکومت کا موجودہ صورتحال پر سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی زیر قیادت اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. قائدین حزب اختلاف پارلیمانی لیڈرز کو مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری کارروائی پر بھی بریفنگ ہوگی. ان کیمرہ بریفنگ وزیر اعظم ہاؤس میں دی جائے گی. پی ٹی آئی کا اجلاس میں شرکت سے انکار. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کی شرط. اعلامیے کے مطابق ملاقات کروانے پر اجلاس میں جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ترک صدر کو خلیجی ممالک کی قیادت سے ہونے والے روابط سے آگاہ کیا. بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کی حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. امریکہ نے جنگ میں ہلاک ہونے والے 4 امریکی فوجیوں کی شناخت کر لی. چاروں فوجی امریکی آرمی ریزرو کے 103 میں سسٹینمنٹ کمانڈ سے تعلق رکھتے تھے. ہلاک فوجیوں کی عمریں 20 سال سے 42 سال کے درمیان تھیں. جبکہ امریکی فوج کے مطابق کویت میں ایک فوجی تنصیب پر اتوار کو ایرانی حملے میں مزید 2 فوجی بھی ہلاک ہوئے. ان فوجیوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس کہتے ہیں کہ کویت میں ایران نے فضائی دفاعی نظام سے بچ کر امریکی بنکر کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج کا ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملہ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کمپاؤنڈ میں ایٹمی ہتھیار کے اہم جز پر خفیہ کام جاری تھا. سائنسدان تہران کے مغربی علاقے میں زیر زمین کمپاؤنڈ میں ایٹمی ہتھیار پر کام کر رہے تھے. انٹیلیجنس نگرانی کے بعد مقام کی نشاندہی کر کے درست نشانہ بنایا گیا. ایرانی سائنسدان جون میں جنگ کے بعد نئی خفیہ جگہ منتقل ہوئے تھے. ایران کی جانب سے فوری طور پر حملے سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں. سرزمین کا ہر صورت دفاع کریں گے. متحدہ عرب امارات نے ایران کو خبردار کر دیا. ترجمان UAE وزارت دفاع اور دیگر حکام کی نیوز کانفرنس. کہا ہر خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ایرانی حملے میں 3 افراد جاں بحق 68 زخمی ہوئے. ایران کی جانب سے 174 بیلسٹک میزائل ٹریک کیے گئے. 161 میزائلوں کو تباہ کیا گیا. 13 سمندر میں گرے. 8 کروز میزائل بھی تباہ کیے. 689 ایرانی ڈرونز میں سے 645 کو روکا گیا. 44 اماراتی حدود میں پہنچے. اماراتی وزیر مملکت نے کہا ہم تنازع کی توسیع کے خواہاں نہیں ہیں. فوجی حل مستحکم نتائج نہیں دیتے. UAE نے تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا. قطر نے ایرانی حملوں پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا. ایران کے حملے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار.